السلام علیکم ویورز، آئی ایم ایڈوکیٹ گوہر بلوچ۔ آج کی ہماری ویڈیو فریمنگ آف چارج یعنی فرد جرم عائد کرنے کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چارج کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ چارج فائنل ایکوزیشن یعنی حتمی الزام ہے جو کسی شخص پر لگایا جاتا ہے اور اس کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میجسٹریٹ باقاعدہ ملزم کو وہ چارج پڑھ کر سناتے ہیں۔ چارج عائد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملزم کو اس پر لگائے گئے الزام کے بارے میں بتایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ پر فلاں جرم کرنے کا الزام ہے، تاکہ وہ اس الزام کے خلاف اپنا دفاع کر سکے۔ اگر وہ یہ الزام قبول کر لیتا ہے تو سیکشن 243 CRPC کے مطابق اقبال جرم ہوا، پھر اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر وہ الزام قبول نہیں کرتا تو پھر ٹرائل شروع ہوگا، جس میں شہادتوں، گواہوں، جرح اور بحث کے بعد اس کو سزا دی جائے گی یا وہ بری ہوگا۔ اب ہم چارج کے کانٹینٹس اور اسینشلز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکشن 221 کے تحت فرد جرم میں جرم لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جرم کا خاص نام بیان کیا جائے گا۔ اگر جرم کا کوئی خاص نام نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس جرم کی ڈیفینیشن تعریف درج کی جائے۔ قانون اور قانون کی دفعہ جس کی خلاف ورزی سے جرم کا وقوع آنا ظاہر کیا گیا ہو، فرد جرم میں لکھی جائے گی۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو بھی قانونی شرط ہو وہ پوری کی جائے گی، اور فرد جرم انگریزی میں لکھی جائے گی یا عدالت کی زبان میں لکھی جائے گی۔ چارج میں سابقہ سزا کے بارے میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر وہ ملزم تعزیرات پاکستان کے چیپٹر 12 یا 17 میں موجودہ کسی جرم کا سابقہ سزا یافتہ ہو تو نئے چلان میں اس پرانی سزا کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ چیپٹر 12 ریاست کے خلاف جرائم کے بارے میں ہے، اور چیپٹر 17 پراپرٹی کے خلاف جرائم یعنی چوری، ڈکیتی، رابری وغیرہ جیسے جرائم شامل ہیں۔ کیس لا ہے 2003 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج نمبر 1278۔ سیکشن 221 کے اسینشلز کے مطابق فرد جرم عائد نہیں کی گئی، لہٰذا کیس کو ریمانڈ یعنی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ سیکشن 222 فرد جرم میں مبینہ جرم کے وقت و مقام اور اس شخص کے جس کے خلاف اور اس شے کے اگر کوئی ہو جس کی نسبت وہ سرزد ہوا تھا، ایسے کوائف بھی درج کیے جائیں گے۔ اگر ملزم پر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ یعنی خیانت مجرمانہ یا بددیانتی کا الزام ہے تو مبینہ کل رقم اور تاریخیں جن کے درمیان جرم سرزد ہونا ظاہر کیا گیا ہو، یہ سب فرد جرم میں مینشن کی جائیں گی۔ نیکسٹ سیکشن 223 میں بتایا گیا ہے کہ جس جرم کا الزام لگایا گیا ہے وہ جرم ملزم نے کس طریقے سے کیا، کیا طریقہ کار تھا۔ اگر پچھلے سیکشنز 221 اور 222 میں پوری طرح جرم کے کوائف ملزم تک نہیں پہنچے تو اس کو اس کے اوفینس کے مینر کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ مثلاً اگر ملزم پر الزام ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہے تو بتانا پڑے گا کہ کس طرح چیٹ کیا ہے، جعلی سائن کیے ہیں یا کوئی جعلی ڈاکیومنٹ بنائی ہے۔ یہ آپ چارج کا فارمیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چوری کے الزام کی فرد جرم ہے۔ میں یعنی میجسٹریٹ کا نام، عہدہ، آپ کو چارج کرتا ہوں کہ آپ پر فلاں تاریخ فلاں دن کو چوری کرنے کا الزام ہے۔ جس چیز کی چوری ہوئی ہو اس کی تفصیل بتائیں گے، اور جس سے چوری کی ہو یعنی کہ جسے قبضے سے چوری کی ہو اس کی تفصیل، اور آپ نے دفعہ 379 PPC کے تحت جرم کیا ہے، اور میں یعنی میجسٹریٹ آپ کا ٹرائل کرنا کا اختیار رکھتا ہوں۔ نیچے میجسٹریٹ کے سائن اینڈ سیل۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد میجسٹریٹ ملزم سے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا سوال، کیا جو الزام آپ پر لگایا گیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ تو ملزم کہے گا جی مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ دوسرا سوال، کیا آپ پر جو الزام لگایا گیا ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ تو اگر وہ کہے کہ جی میں قبول کرتا ہوں تو اس کا یہ ایڈمیشن کنفیشن میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کو اکارڈنگلی سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر اس کو کورٹ اس کا ٹرائل سٹارٹ کرے گی اور اس کو پولیس چلان کی کاپی مہیا کر دے گی۔ اور تیسرا سوال، کیا آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی ثبوت ہے؟ تو پھر وہ کہے گا جی اگر ضرورت پڑے گی تو میں پیش کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔